بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو کویت کے امیر کی جانب سے ایک پیغام موصول ہوا ہے اور صاحب اسم امیر نے جمہوریہ موزمبیق کے صدر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے فن لینڈ کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ جرمنی کی وزارت خارجہ اور افغانستان کی قومی اسمبلی کے ایوان بالا کے اسپیکر نے صاحب اسم امیر کی جانب سے اگلے سال اکتوبر میں قطر کی شورا کونسل کے الیکشنز کرائے جانے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 216 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,37,274 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کی جانب سے ایک پیغام موصول ہوا ہے، جس میں انہوں نے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ قطر نے خلیج کے بحران پر قابو پانے اور اسے ختم کرنے کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے ویلیویبل اور قابل ستائش جدوجہد کا مظاہرہ کیا۔ اس جدوجہد کے نتیجے میں کویت کے سابق امیر مرحوم شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کی جانب سے خلیج کے بحران کو ختم کرنے کے معاملے میں مدد ملی۔ چنانچہ اب ایک حتمی اتفاق رائے کے تحت خلیج کے علاقے میں یکجہتی، مفاہمت اور ہم آہنگی کی ضمانت دی گئی ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ موزمبیق کے صدر فلپ جسٹینتو نیوسی کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے، جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے سے ہے۔ موزمبیق میں قطر کے سفارت خانے کے قائم مقام ناظم الامور احمد بن تاجر السادہ نے آج موزمبیق کے وزیر خارجہ وریونیکا ڈولوو کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر کا ان کے ملک کے صدر کے نام مذکورہ پیغام پہنچایا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے فن لینڈ کے صدر سویلی نینسٹو کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے فن لینڈ کے صدر کو مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے فن لینڈ کے وزیر اعظم سانا مارین کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا تار ارسال کیا ہے۔ جرمنی کی وزارت خارجہ نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے اگلے سال اکتوبر میں قطر کی شورا کونسل کے الیکشنز کرائے جانے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ جرمنی کی وزارت خارجہ کے انڈر سیکرٹری میگول برگر نے جرمنی میں قطر کے سفیر شیخ عبداللہ بن محمد آل ثانی کے ساتھ ملاقات کے دوران صاحب اسم امیر کے اعلان کی تعریف کی اور اسے ایک مثبت قدم قرار دیا۔ بات چیت کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور باہمی دلچسپی کے معاملات زیر بحث آئے۔ اسلامی جمہوریہ افغانستان کی قومی اسمبلی کے ایوان بالا کے اسپیکر فضل ہادی مسلم نے بھی صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے اگلے سال اکتوبر میں قطر کی شورا کونسل کے الیکشنز کرائے جانے کے اعلان کو خوش آمدید کہا ہے۔ انہوں نے اس کا اظہار افغانستان میں قطر کے سفیر سعید بن مبارک الخیارین کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث آئے۔ قومی انسانی حقوق کے عالمی اتحاد کے وائس پریزیڈنٹ اور سیکریٹری جنرل ڈاکٹر علی بن سمخ المری نے قومی انسانی حقوق کے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے تاکہ حکومتوں، بین الاقوامی اداروں اور کوآپریشن ایجنسیز کے ساتھ روابط قائم کیے جائیں اور مذاکرات کیے جا سکیں۔ اس سے انہیں دنیا کو اس وقت درپیش ہنگامی حالات کا مؤثر اور جامع انداز میں مقابلہ کرنے کا موقع ملے گا۔ ڈاکٹر علی بن سمخ المری نے ان خیالات کا اظہار قومی انسانی حقوق کے عالمی اتحاد کی سالانہ میٹنگز کے موقع پر کیا۔ ان میٹنگز میں جو ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کی گئی تھیں، کووڈ-19 کی وبا کی روشنی میں مذکورہ اداروں کی کارکردگی اور شرائط پر عمل درآمد کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔
ریاست قطر نے ملائیشیا کے اندر تمام فرقوں کے کم از کم 1500 مہاجر بچوں اور نوجوانوں کے تعلیمی پروگراموں کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں ریاست قطر اور مہاجرین کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کی جانب سے ایک مشترکہ اعلان جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ قطر کی جانب سے فنڈ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے لیے استعمال کیا جائے گا تاکہ اپر پرائمری اور سیکنڈری مہاجر اسٹوڈنٹس کے لیے لرننگ سینٹرز کے معیار کو امپروو کیا جا سکے، جو اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے مہاجرین کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 125 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 216 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,37,276 ہو گئی ہے۔ دنی اسنا متعلقہ اتھارٹیز نے 67 افراد کو حراست میں لے لیا ہے اور انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے ان مقامات پر فیس ماسک استعمال کرنے کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی جہاں اس کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین جلد دستیاب ہو جانے کے بعد کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ بات جرمنی کی پارلیمنٹ میں سن 2021 کے سالانہ بجٹ سے متعلق مذاکرات کے آغاز کے موقع پر کہی۔ چانسلر مرکل نے زور دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں ریاست کی جانب سے بڑے پیمانے پر کرونا وائرس کی غیر معینہ مدت کے لیے فراہمی ممکن نہیں ہے۔ ادھر امریکہ میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں بڑے پیمانے پر مسلسل اضافے کی وجہ سے تمام ہاسپٹلز پر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ میں رواں ماہ دسمبر کے پہلے 5 روز کے دوران کرونا وائرس کے 1 ملین سے زیادہ نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ کینیڈا کی حکومت نے ملک کے قدیم باشندوں کے ایک دور دراز علاقے میں کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے میں مدد دینے کے لیے فوج روانہ کر دی ہے۔ قدیم باشندوں کے قبیلے شاما توا کے سردار نے حکومت سے مدد کی درخواست کی تھی۔ محکمہ دفاع نے تصدیق کی ہے کہ فوج وہاں ایک فیلڈ ہاسپٹل قائم کرے گی اور کرونا وائرس کے مریضوں کو آئسولیٹ کرنے کے لیے فوری عارضی سٹرکچر تیار کرے گی تاکہ دوسرے لوگوں کو وائرس سے محفوظ رکھا جا سکے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں احتجاجی مظاہرے کے دوران اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے ایک 13 سالہ فلسطینی ٹین ایجر کے ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ٹین ایجر کا نام علی نصر ابو علی بتایا گیا ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور اسے جنگی جرم قرار دیا ہے۔ یورپی یونین کے فلسطین کے دورے پر گئے ہوئے وفد نے اس کارروائی کی مذمت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے مشرق وسطیٰ کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی نیکولے ملاڈینوو نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے اور انہوں نے اسرائیلی حکومت سے اس ناقابل برداشت واقعے کی مکمل اور آزادانہ تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جاپان، فرانس اور امریکہ کی حکومتوں نے اگلے سال مئی کے مہینے میں پہلی بار زمینی اور سمندری مشترکہ فوجی مشقیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ان مشقوں کا مقصد اس علاقے میں چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کا مقابلہ کرنا ہے۔ واضح رہے کہ چین مشرقی بحیرہ چین میں جاپان کے زیر کنٹرول جزیروں کی ملکیت کا دعوے دار ہے۔ فرانس کی بحریہ کے چیف آف اسٹاف ایڈمرل پیرے وینڈلر کا کہنا ہے کہ ہم خطے میں اپنی موجودگی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں اور امریکہ، جاپان اور فرانس کے تعاون کے بارے میں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو کویت کے امیر کی جانب سے ایک پیغام موصول ہوا ہے اور صاحب اسم امیر نے جمہوریہ موزمبیق کے صدر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے فن لینڈ کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ جرمنی کی وزارت خارجہ اور افغانستان کی قومی اسمبلی کے ایوان بالا کے اسپیکر نے صاحب اسم امیر کی جانب سے اگلے سال اکتوبر میں قطر کی شورا کونسل کے الیکشنز کرائے جانے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔
وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 216 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,37,276 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم۔